تمہیں اپنے قدموں میں جھکاتا ہے. اور پیر وہ ہے جو تجھے اپنے قدموں میں نہ جھکائے، رب کی بارگاہ میں جھکائے. اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ اپنے خلیفوں اور دیگر پیر بھائیوں کو بٹھا دیتے ہیں بیٹھک میں اور کہتے ہیں پیر بھائیو ادھر بیٹھو، پیر صاحب نے اندر جانا ہے. کس کے پاس؟ مائیاں بیٹھی. ہے کہ تیرا پیر خسرا؟ ارے خسرے سے بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے. اتنی بغیرتی کب تک کرو گے؟ خسرے سے بھی شریعت کا پردہ ہے. تیرا پیر مرد نہیں ہے، 6 من کا پیر، وہ اندر مائیوں کے پاس جاتا ہے. جیسے تو بغیرت ایسا تیرا پیر بھی بغیرت. مجھے مت کوئی کہے فلاں دربار اور فلاں خانقاہ، سب میری دیکھی بھالی ہے. کسی خانقاہ سے میرا رزق آتا تو میں جھجکتا، رزق جو دیتا ہے وہ غیرت سکھاتا ہے. غیرت بڑی چیز ہے جہاں تک ادور میں. غیرت کر کے دیکھو، غیرت نہ بنو. اب تو صرف غلامی رہ گئی. اور رہ کیا گیا؟ نہ قرآن، نہ حدیث، نہ تصوف، نہ پاکیزگی، نہ تصفیہ، نہ طہارت، نہ تعلیم، نہ تربیت. رہ کے گئی اسد حد ود غلام. 4تھی نسل صرف غلامی کر رہی ہے. کیا شریعت نے پردہ نہیں رکھا؟ 10 تیرا پیر مرد نہیں ہے، اگر مرد ہے تو کیا شریعت کا پردہ نہیں ہے؟ 2023 کا کوئی سجادہ نشین نالائق 2 نمبر نماز نہ پڑھے. پیر اتنا اندھا اعتقاد رکھتا ہے. پوچھو تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مدینے پڑھتے ہیں. میں کہ روٹی آکھیو مریداں دے گھروں لک دینے. میں کہ اس بغیرت نو مدینے چو لنگر نہیں لبدا. میں نے 4 سال پورا رمضان شریف میں نے مسجد نبی میں اعتکاف کی ہے. 2018 میں میں نے حج کی ہے. مجھ سے اب قسم اٹھوا لیں ایک دن بھی میں نے اپنی جیب سے نہیں کھایا، سائیاں خود کھوایا. یہ کون سا کمینہ پیر ہے؟ یہ کون سا بغیرت پیر ہے جو خدا کا فر چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، تمہیں اپنے قدموں میں جھکاتا ہے؟ اور پیر وہ ہے جو تجھے اپنے قدموں میں نہ جھکائے، رب کی بارگاہ میں جھکائے. تجھے صرف اپنی غلامی نہ سکھائے، غلامی مصطفیٰ سکھائے. شریعت کی طرف آؤ. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کوئی سجادہ نشین ایسا نہیں ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہو کہ اس کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہ پیر تیرے گھر بیٹھے ہیں، تیرا ماں باپ، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، بس دیکھ لے حج کا ثواب کما. قسم سے پیر کو گھر دے دے، زمین پیر کے نام کروا دے، گائیاں مجھیاں کھول کے دے دے. تیرے پیر کی دعا میں تیرے لیے وہ درد نہیں جو تیری ماں کی دعا میں تیرے لیے درد ہے، جو تیرے باپ کی دعا میں تیرے لیے درد ہے، وہ پیر کی دعا میں نہیں. کبھی ماں کے بھی پاؤں چومے ہیں ظالم؟ داڑھی منڈے سجادہ نشینوں کے تم ہاتھ چومتے چاٹتے ہو، کبھی ماں کے بھی چومے؟ کبھی باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. میرے نبی نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ان الجنت تحت اقدام الامہات. میرے نبی نے فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیوں نہیں فرمایا فلاں دربار پہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ. اور باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. کب یہ پڑے گا؟ کب اتنی منہ کھولتے ہو؟ باپ کوئی سخت بات کر دے، ماں کر دے، اتنا منہ سجا کے. یہ دوستی یاری ماں باپ سے کیوں نہیں ہے جو بیر لگا رہے ہیں؟ کیا قیامت آ گئی؟ حضور نے فرمایا قرب قیامت اولاد اپنے ماں باپ کو اتنی زبان کھولے گی اور بیر میٹھی بولیاں اپنے یاروں کے ساتھ بولے گی، یاروں کو اہمیت دے گی اور ماں باپ کو اگنور کرے گی. ایسی اولادیں بغیرت ہوتی ہیں. ایک دن جو باپ نے تجھے کھانا دیا ہے نا، محنت اپنی پوری زندگی کمائی پائی تجھے پہ لگا دی ہے. کبھی ذرا کیلکولیٹر لے کے حساب کر کہ میری زندگی کے اتنے دن گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، روزانہ میں 3 ٹائم کھاتا تھا، ذرا میں گنوں اپنے باپ کا کتنا رزق کھا چکا ہوں. سمجھ نہیں آئی. ماں باپ کی خدمت کرو. خدا کی قسم کیا سٹیٹس ہے. مشکات شریف صفحہ 154 محمد بن نعمان راوی من زار قبر ابویہ وحدہما فی کل جمعۃ غفر له کتب برہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا جو جمعے کو صرف والدین کی قبر کی مٹی کو دیکھ لے اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کرے.
اللہ اس کو ابرار میں لکھ دیتا ہے، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ابرار سے ولیوں کے ولیوں کو کہتے ہیں جو ماں باپ کی صرف قبر